اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات پر محمد. قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنائے گا بے شک حزب اللہ ہی غالب ہونے والے. اس آیت شریفہ کے ضمن میں مشکلات امام علی کے عنوان سے جس گفتگو کا کل شب میں آغاز کیا تھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں ہے. کل کی رات کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے اس موضوع کے علت یا اس کے وجہ کے عنوان سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم کو مولا کائنات کے حکومت کی مشکلات کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنی حکومت کو قائم کریں گے. اگر یہ مشکلات اس زمانے میں رہی تو یہ مشکلات امام کے ظہور میں تاخیر پیدا کرے گی بلکہ اس کی وجہ سے ظہور میں رکاوٹ ہوگی. اس لیے کہ امام جب آئیں گے تو کافی مشکلات ایسی ہیں کہ جن کے حل ہونے کے بعد آئیں گے اور کافی مشکلات ہیں جن کو آنے کے بعد حل کریں گے. اس لیے ہم کو مولا کائنات کی زندگی میں ان مشکلات کا جاننا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں جو مشکلات کی فہرست ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اگرچہ یہ فہرست مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ان میں سے کچھ مشکلات ہیں ورنہ فہرست ہی کافی طولانی ہے. اس میں سے پہلی مشکل جس پہ کل رات میں ایک بہت ہی مختصر اور اجمالی گفتگو ہوئی کہ وہ مشکلات کی جن کی وجہ سے مولا تک حکومت نہیں پہنچنے دی گئی. خود اس مشکل پہ اگر انسان گفتگو کرے اور اس کے علل و اسباب دیکھے تو اس میں سے بہت ساری مشکلیں آج بھی زندہ ہیں کہ جس کی وجہ سے امام زمانہ ظہور نہیں کر رہے. لیکن بہرحال اس پہ اجمالی ہی صحیح گفتگو ہو چکی ہے. آج کی گفتگو دوسرے پوائنٹ پہ ہوگی وہ مشکلات کہ جو امام علی علیہ السلام کو حکومت کے بعد پیش آئے. یہ مشکلات بھی کافی زیادہ ہیں اور کافی اہم ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ چونکہ اس زمانے میں
جو لوگ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانتے تھے، مولا کی معرفت نہیں تھی ان کے پاس، وہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کرنے میں بڑی مدد کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حکومت قائم ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا جب حکومت قائم ہو گئی تو اچھے خاصے ان میں سے مخالف بن گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ ری ایکشن کیسے پیش آیا؟ اس لیے کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکومت کیوں قائم ہو رہی ہے۔ ہر آدمی کو اس حکومت کے قیام میں ایک توقع تھی، امید تھی۔ مشکل یہ تھی کہ یہ توقع، یہ امید اس کو اپنے اعتبار سے تھی، اسلام کے اعتبار سے نہیں تھی، مولا کے اعتبار سے نہیں تھی۔ یہی مشکل تھی۔ اگر یہ امید اسلام کے قانون کے مطابق ہوتی، مولا کائنات کے مطابق ہوتی، تو یہ کوئی مشکل نہیں تھی، بہت بلکہ آسانی تھی۔ یہ لوگ مددگار ہوتے امام کی حکومت میں، امام کے ساتھ چلتے۔ لیکن چونکہ یہ امید اپنے حساب سے تھی، اور اپنے حساب کے اعتبار میں بھی دیکھیں تو بہت ہی پست لیول کے امیدیں تھیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، انسان کی جتنی عقل ہوتی ہے، جتنی فکر ہوتی ہے، جتنا علم ہوتا ہے، اتنا ہی سوچتا ہے۔ آدمی اپنی عقل سے زیادہ نہیں سوچ سکتا ہے، اپنی فکر اپنے علم سے زیادہ نہیں سوچ سکتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اسی محدودیت میں سوچ رہے تھے، اور وہی امیدیں وابستہ کیے تھے مولا کائنات سے کہ ہم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ کچھ ایسے تھے کہ جو گزشتہ حکومتوں کو دیکھ کے یہ امید وابستہ کیے تھے کہ ایسی ایسی یہ حکومتیں ہیں، تو مثلا امام علی کی حکومت بھی تھوڑا 19-20 فرق ہوگا، ایسے ہی ہوگی، یہی حالات پیش آئیں گے۔ لیکن جب مولا کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کو مشکلات محسوس ہونے لگی۔ خود مولا کی جو سیاست تھی، اس جہت سے نگاہ ڈالیں تو اس کے ہم 3 پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ خود اس سیاست کی وجہ سے لوگوں کو مشکل پیش آئی۔ پہلی یہ کہ مولا کائنات کی جو پولیٹکس تھی وہ بہت سخت تھی۔ مولا کائنات کی سیاست اپنی حکومت میں بہت سخت تھی۔ کیا سخت تھی؟ مولا کائنات اپنے اصول اور قانون کے لیے بہت سخت تھے۔ ذرا سا بھی کسی کے لیے رو و رعایت نہیں کہ تم اپنے ہو تو تھوڑا بہت چلے گا، وہ دوسرے کے ہیں تو نہیں چلے گا۔ ذرا سا بھی کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی۔ جو قانون ہے وہ قانون سب کے لیے، اور مولا کائنات کا قانون قانون اسلامی تھا، قانون قرآنی تھا، یعنی قرآن مجید نظام پروردگار پہ عمل کرنے کے لیے سب کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے مولا کائنات۔ تو سنا نہیں آپ نے کہ وہ کوئی چاہنے والا تھا اور شکایت ہوئی کہ چوری کی ہے اور ثابت ہو گیا، مولا نے ہاتھ کاٹ دیا اس کا۔ یہ نہیں کہ بہت چاہنے والا ہے، مشہور ہے کہ ہمارا اپنا ہے تو چلو کسی بہانے سے یا کسی سے چھوڑ دیں، کوئی وعدہ نہیں، کاٹ دیا ہاتھ اس کا۔ البتہ وہ سمجھدار تھا، اس کو معرفت تھی۔ اس نے ہاتھ کٹنے کے بعد مولا کائنات کے قصیدے پڑھے، مولا کائنات کے فضائل پڑھے اس نے۔ وہ بامعرفت تھا، وہ بے معرفت نہیں تھا۔ لہٰذا ہم یہ سوچ لیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو امام کے ظہور کے بعد پارٹی بازی نہیں ہوگی کہ مولا ہم نے تو بہت آپ کے نام پہ نیاز کھلائی ہیں، مولا ہم نے تو بہت آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، کچھ تو رعایت ہو جائے ہمارے لیے، کچھ تو خصوصی نہیں۔ یہ سیاست، یہ پولیٹکس، یہ اصول بہت سخت ہوگا امام علی علیہ السلام کی حکومت۔ ہم تھوڑا سا، چونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں تو تھوڑا سا تیز گفتگو کریں گے تاکہ حد اقل یہ والا ایک جو مشکل ہے یہ آج آپ کے سامنے اس ٹائم اس مجلس میں بیان ہو جائے۔ دوسری چیز کہ مولا نے کسی بھی معاملے میں مسالمت نہیں کی۔ مسالمت شاید لفظ سخت ہو ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے، چشم پوشی کہہ لیں یا لوگوں کے لیے آسانی کہہ لیں، یا لوگوں سے کسی معاملے کو لے کے یہ نہیں کہ مثلا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایسا کر لیں گے۔ مثال دیں، بات واضح ہو جائے۔ طلحہ اور زبیر کو مولا کائنات سے حکومت کی توقع تھی، گورنری کی توقع تھی۔ یہ بہت پرانے اصحاب میں سے ہیں، چاہنے والوں میں سے، مشہور ہے کہ امام کے چاہنے والے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جان دینے والے ہیں، کہہ سکتے ہیں حالات دیکھ کر۔ لیکن جب حکومت قائم ہوئی ان کو توقع تھی، یہ مانگتے رہے، کوفے و بصرے کی حکومت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے اپنی سیاست میں مسالمت نہیں کی۔ طلحہ و زبیر بھی ہوتے ہیں بہت سارے، ایسا نہ ہو کہ ہم امام کی حکومت کے خدا نخواستہ نعوذ باللہ طلحہ و زبیر بن جائیں، کیونکہ طلحہ و زبیر تب سامنے آتے ہیں جب امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔
اس امتحان سے پہلے طلحہ و زبیر بھی پکے اور سچے ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ راز کب کھلتا ہے؟ جب توقعات پوری نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی امید اسلام سے یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے تو اس کو بہرحال طلحہ و زبیر بننا، اور اگر انسان کی یہ امید ہے اسلام سے کہ ٹھیک ہے ہماری یہ امید ہے لیکن مولا جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، تو یقیناً وہ طلحہ و زبیر نہیں بنے گا۔ آج بہت سارے مشکلات اس بنیاد پہ ہیں کہ ہم کو بعض افراد سے، بعض علماء سے، بعض ذمہ داروں سے، بعض اداروں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ جب ہماری وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ یہ رول طلحہ و زبیر کا رول ہے، یہ رول طلحہ و زبیر کا ہے۔ مولا کائنات نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مسالمت نہیں کی، نہیں، جو اصول ہے اصول کے مطابق۔ اگر اصول کے اعتبار سے یہ چیز تم تک نہیں پہنچ رہی، نہیں پہنچ رہی۔ قانون اسلام اسی کا نام، یہ ہماری پولیٹکس ہے، یہ ہماری سیاست۔ تیسری چیز کہ جو آپ کے سیاست میں بہت اہم تھی، حکومت میں، وہ یہ کہ کوئی آپ پہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ یہ حاکموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حاکم ہے، حاکم یعنی سب پہ حکومت کرنے والا، نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حاکم پہ بھی کوئی حاکم ہوتا ہے جو دکھتا نہیں ہے۔ آج تو یہ چیز بہت رائج ہے، خاص کر کے اسلامی ممالک کے اکثر حاکم امریکہ اور اسرائیل کے غلام ہیں، حکومت ان کی، امریکہ پہ اسرائیل کی حکومت ہے۔ اب دیکھیں نا یہ پورا سسٹم ہے۔ یہ حاکم بھی کسی کی محکومیت میں ہوتا ہے، کسی کو اس کے اوپر تسلط ہوتا ہے۔ یہ تسلط کبھی افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی عادتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی خواہشات کے اعتبار سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی جہت سے ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی حکومت میں آپ کے اوپر کسی کو کوئی تسلط نہیں تھا، کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ آپ کی حکومت ایک دم آزاد تھی قانون اسلام کو پورا کرنے کے لیے، نظام اسلام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آزاد تھی۔ اس اعتبار سے، ان تین قانون کے اعتبار سے جب مولا کائنات نے اپنی حکومت کو شروع کیا، اس کے علاوہ ہیں جس جہت سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس اعتبار سے ہم یہ پوائنٹس لے رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ پوائنٹس ہیں۔ خود مولا کائنات کی حکومت پہ بات کی جائے تو بہت سارے اس پہ لیکچرز اور گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ چیز ہم کو سمجھنا چاہیے۔ چونکہ ان حکومتوں کے پوائنٹس پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ مثلا حکومت اسلام سے الگ ہے، کیونکہ ان چیزوں پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ گفتگو نہیں ہے جو واہ واہی والی اور نعرے والی ہے، یہ سنجیدگی والی گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات علمی گفتگو ہوتی ہے، شاید اس لیے۔ بہرحال ان تین پوائنٹ کے اعتبار سے مولا کائنات نے اپنے رعایا، اپنے پبلک کی زندگی کے اجتماعی، سوشل اور پولیٹیکل جو تقاضے تھے وہ پورے کیے۔ جو پبلک کے تقاضے تھے، افراد کے تقاضے کے ذمہ دار نہیں ہے مولا، لوگوں کی اجتماعی زندگی کے جو ان کے حقوق ہیں اس کے ذمہ دار۔ ایک آدمی کی توقع، ایک آدمی کی امید اپنی حیثیت سے زیادہ ہے، مولا اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ حاکم اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ہمارا حق کیا ہے، حق کے ذمہ دار۔ لہذا اس اعتبار سے مولا کائنات نے جب یہ سارے تقاضے پورے کیے تو اپنی وہ عصمت کے معاملے سے ہٹ کے، معصوم تھے اور معصوم کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور کمپلیٹ ہے۔ مولا کائنات نے اپنی حکمت عملی کے اعتبار سے اپنی حکومت میں کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ غلطی نہ کرنا یہ خود ایک مشکل بن گیا۔ مثال دیں، بات سمجھ میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں نا اپنے ہاں یہ پارٹیاں آپس میں، سیاسی پارٹیاں لڑتی ہیں، اور اس لڑنے کا سب سے زیادہ غصہ کب نکلتا ہے؟ جب دوسری پارٹی کوئی غلطی کر دے تو پھر وہ میڈیا میں چلا، ارے یہ کہہ دیا انہوں نے، یہ کر دیا، ایسا ہو گیا، حکومت میں یہ پرابلم ہے۔ جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ غصہ نکل جاتا ہے، جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، جو جوش ہے، غصہ ہے جو، وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر سامنے والے میں کوئی غلطی نہیں ہے تو یہ غصہ نکلے گا کہاں؟
اندر اندر آدمی بھرتا رہے گا، جتنا وہ چاہے گا کہ کوئی پوائنٹ مل جائے اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، ہم اس کو بدنام کریں، اس کے خلاف کچھ تحریک چلائیں، انقلاب چلائیں، بغاوت کا علم اٹھائیں، خروج کریں اس کے خلاف، لیکن وہ کوئی ایسا موقع نہیں دے رہا. تو یہ غصہ اندر اندر بھرتا رہتا ہے. پھر جب یہ اندر اندر بھرتا رہتا ہے تو کسی دوسری شکل میں یہ باہر نکلتا ہے. جب کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کیا جائے تو پھر غلط باتیں اس سے منسوب کی جاتی ہیں، پھر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے خلاف. مولا کائنات نے کوئی ایسی غلطی نعوذ باللہ کی ہی نہیں کہ مقابل کو موقع ملے، لہذا پہلے تو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا مولا کے خلاف نگیٹو. حتیٰ کہ وہ سنا ہے، ہم نے شاید اشارہ بھی کیا کہ کچھ لوگ جاتے تھے اور جا کے گھروں کو لوٹتے تھے، اور لوٹنے کے بعد پھر کہتے تھے کہ ہم کو علی نے بھیجا، اور وہ بھی بیوقوف مان لیتے تھے. کوئی لوٹنے والا اپنا نام تھوڑی بتاتا ہے کہ ہم فلاں کی طرف سے آئے یا فلاں نے بھیجا ہے، وہ بھی بیوقوف لوگ مان لیتے تھے. یا شام کا وہ نگیٹو پروپیگنڈا کی جس کے نتیجے میں علی اور مسجد میں. لیکن جب دشمن کو ان چیزوں سے بھی سکون نہیں ملا تو پھر یہ غصہ قتل کی صورت میں تبدیل ہوا، کیونکہ سامنے والے کو تو غصہ، اب دشمن ایک نہیں تھا، الگ الگ طرح کے دشمن تھے. کسی نے وہاں غصہ نکالا، کسی نے وہاں غصہ نکالا، کسی نے وہاں. چونکہ صحیح کوئی ایسا موقع نہیں ملا راستہ کہ جہاں پہ غصہ نکالے، لہٰذا غصہ نکالنے کے لیے غلط راستے پیدا کیے گئے. اور یہ آج بھی ہوتا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو غصہ نکالنے کا صحیح راستہ نہیں ملتا ہے تو پھر غلط راستہ ڈھونڈتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اگر صحیح راستہ ہو تو صحیح جگہ پہ غصہ نکلتا ہے، اور اگر غلط راستہ ہو تو غلط جگہ پہ، یعنی پھر صحیح چیز پہ غصہ نکلتا ہے. غلط راستہ ہو تو صحیح چیز پہ. مثلا مولا کائنات کا صحیح راستہ تھا تو اس پہ کوئی غصہ نہیں نکلا. اب سامنے والے نے جب غصہ نکالا تو یہ غصہ صحیح راستے پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا غصہ نکالنا یہ غلط راستہ تھا. یہ غلط راستے پہ جب غصہ اس کے اعتبار سے نکلا تو کس پہ نکلا؟ صحیح چیز پہ نکلا، امام علی پہ نکلا. تو اب جب غلط لوگوں کا غصہ صحیح چیز پہ نکلتا ہے تو اس سے قوم کا نقصان ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو محسوس کریں. اگر غلط لوگوں کا، مثلا امام علی کے خلاف اگر پروپیگنڈا کیا گیا، امام علی پہ غصہ نکالا گیا غلط طریقے سے، تو اس سے قوم کا یہ نقصان ہوا کہ قوم مولا سے دور ہو گئی. جو ہدایت مل سکتی تھی قوم کو نہیں ملی. قوم کا یہ نقصان ہوا کہ علی قوم سے چھن گئے، قتل کیا گیا امام علی کا. علی جیسی نعمت کو قوم سے چھین لیا گیا، قوم علی سے محروم ہو گئی. یہ غلط غصہ تھا کہ جو صحیح جگہ پہ نکل رہا تھا، جس کا نقصان ہے. یہ نادان لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہوتے کون لوگ ہیں یہ ایگو والے ہوتے ہیں، انانیت والے ہوتے ہیں. ارے ہمارا یہ مطلب پورا نہیں ہوا ہمارے. لہٰذا اس طرح کے مسائل اور مشکلات پیش آتے ہیں، پرابلمس آتی ہیں. لہٰذا مولا کائنات کہ چونکہ آپ نے کوئی ایسا موقع نہیں دیا، لہٰذا یہ مشکلات پیش آئیں. اب اس میں جو مولا کائنات نے لوگوں کے اجتماعی ضروریات اور تقاضے پورے کیے، اس میں ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس کے ذریعے مولا کائنات نے لوگوں کے اجتماعی تقاضے پورے کیے. سب سے اہم چیز، یوں تو کلن پوری بات ہماری، بالخصوص یہ پوائنٹ جیسے کل ہم نے بات عرض کی ہے کہ اگر ہماری گفتگو حکومت سے متعلق ہے تو یہ ہر حکومت سے متعلق ہے، چاہے وہ گھر کی حکومت ہو، چاہے وہ انجمن کی حکومت ہو، چاہے وہ ادارے کی حکومت ہو، چاہے وہ ملک کی حکومت ہو. یہ ہر حکومت سے متعلق ہے. پھر جہاں پہ بھی انسان کو اختیار ہے وہاں پہ ان چیزوں کی رعایت کرے. مولا کائنات نے اسلامی ویلوز کی، اسلامی اقدار کی رعایت کی، اس کو اپنی حکومت میں رائج کرنے کی کوشش کی، اس کو اہمیت دی. اسلامی ویلوز کے خلاف نہ کچھ کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیا، پہلی چیز. دوسری چیز کہ مولا کائنات نے اپنی حکومت کی بنیاد قرآن و سنت کو بنایا. یہ البتہ سبھی چیزیں اہم تھیں، یہ پوائنٹ امام کے لیے اتنا اہم تھا کہ جب دوسری خلافت کے بعد حکومت امام علی کے پاس آئی
تو اس وقت جو شرط لگی تھی وہ شرط اس بات سے ٹیلی نہیں کر پا رہی تھی. قرآن، سنت رسول یا سیرت رسول اور سنت شیخین. امام نے صاف کہا کہ ہم قرآن اور سنت رسول کے ذمہ دار، باقی ہم کسی چیز کے ذمہ دار نہیں. اتنے سے فرق کی بنیاد پہ وہ آئی ہوئی حکومت دروازے سے چلی گئی. آج ہم لوگ اپنی حکومتوں میں بڑے بڑے کمپرومائز کر لیتے. علی اتنے سے کمپرومائز پہ راضی نہیں ہے. جبکہ ہماری حکومت بہت چھوٹی ہوتی ہے، علی کی حکومت بہت بڑی تھی. ہماری حکومت قوم کو بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچا پاتی ہے، علی کی حکومت پورے عالم اسلام کو فائدہ پہنچا رہی تھی. کہتے نہیں ارے اسلام کے لیے اتنا چلے گا، تھوڑا بہت تو چلے گا. امام علی سنت رسول کتاب خدا سے اتنا سا بھی الگ نہیں ہونا چاہ رہے تھے. اس اعتبار سے اتنا ہی ہے نا. کتنا الگ؟ شاید کوئی کہے کہ بہت تھوڑا. نہیں، تھوڑا اس معاملے میں ہے کہ وہ عمل تو عمل کی چیز ہے. ماحول ایسا تھا کہ اگر مولا کائنات کہتے ٹھیک ہے کر لیں گے اور بعد میں نہیں کرتے تو بعد میں کوئی اتنا پوچھنے والا بھی نہیں آتا. ایک بار حکومت آ جاتی تو کون تھا پوچھنے کے لیے آتا ہو، پھر معاملات ہوتے ہو، ہنگامہ ہوتا ہو، جب تک حل ہوتا تب تک تو اچھا خاصا وقت نکل جاتا، 2-4 سال کی حکومت ہو جاتی. لیکن اتنا سا بھی کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم یہ ایک جھوٹ بول کے غلط بیانی سے نعوذ باللہ حکومت کو لے لیں. اتنا سا بھی امام علی نے کمپرومائز نہیں کیا. کس کے لیے؟ اتنی بڑی حکومت کے لیے کہ جس سے اسلام کو، عالم اسلام کو اتنا فائدہ ہونے والا ہے. تیسری چیز، امام علی نے ہمیشہ باطل کی مخالفت کی. باطل کو کبھی سر نہیں اٹھانے دیا. اجتماعی قانون کے لیے باطل کا سر دبانا بہت ضروری ہے، ورنہ اجتماعی تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ہیں. نہ یہ کہ بلکہ اجتماع میں لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہوگا اور اس فساد کا پھر بعد میں علاج نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس وقت باطل سر اٹھاتا ہے اس کی مثال چھوٹے سے پودے کی جیسی ہوتی ہے. اتنا سا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہونے والا ہے، تو بہت تھوڑا سا فرق ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، تو چھوٹی سی چیز ہے، اس سے کیا ہے. لیکن وہی چھوٹی چیز آہستہ آہستہ بڑی ہوتے ہوتے ایک مضبوط اور تناور پیڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس وقت پھر اس کو گرانا، اس کو کاٹنا، اس کو ہٹانا یہ مشکل اور کچھ لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے. حتیٰ وہ باطل چیزیں کہ جو امام علی کی حکومت سے پہلے قائم ہو چکی تھیں، مولا کائنات اس کو نہیں ختم کر پائے. بتایا غلط ہے، نہ کرو، چھوڑو، لیکن ختم نہیں ہوئی. نتیجہ یہی ہوا کہ آج تک وہ چل رہی. خلافت دوم، خلافت سوم کے بعد امام علی کی خلافت ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ چیزیں کہ جو خلافت دوم میں رائج ہوئیں، خلافت سوم میں رائج ہوئیں، وہ آج تک ہیں کہ نہیں باقی؟ امام علی کے زمانے سے تو ہوتی ہوئی آئی ہیں. کوئی دوسرا راستہ تو نہیں نکلا کہ ان کو امام علی کی حکومت نہیں ملی اور کوئی کسی الگ راستے سے آ گیا. لہٰذا باطل چھوٹا ہی صحیح کیوں نہ ہو، اس کو وہیں پہ دبا دینا چاہیے، کیونکہ ہر چھوٹا ہی بڑا بنتا ہے اور ہر بڑے کے پیچھے کوئی چھوٹا ہوتا ہے. یہ چھوٹا ہی جنم لیتا ہے کہ جو بعد میں بڑا بنتا ہے. بہت اہم چیز جو مولا کائنات کے اجتماعی اصول کے لیے تھی وہ عدالت. سارے کام عدالت پہ ڈیپینڈ تھے، عدالت کی بنیاد پہ تھی یہ سارے کام. یہ عدالت لوگوں کو پسند نہیں تھی علی کی، اور جب عدالت سے انسان کام لیتا ہے تو یہ بڑے بڑوں کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہے عدالت. حتیٰ کہ آپ نے سنا کہ مولا کائنات کے قتل کے پیچھے بھی جو ریزن ہے وہ عدالت ہی کا ہے. لوگ امام علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. مولا کائنات کے ان قوانین کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں اور پھر اس کے بعد لوگوں نے خرابیاں پیدا کرنا شروع کی. اب جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں اس کے نتیجے میں امام علی کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں. کون سی؟ بدعت گزاری. امام علی کے زمانے حکومت میں لوگوں نے بدعت شروع کی. علی کو یہ قبول نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، اسلام سے متعلق نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، لوگوں نے اس کو رائج کرنے کی کوشش کی، اس کو ہوا دینے کی کوشش کی، اس کو پھیلانے کی کوشش کی. یہ جو بدعت تھیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. بعض اوقات ان کو بہانہ بنایا، ان کو ذریعہ بنایا. یہ بہت ساری چیزیں سب کے پیچھے تاریخی پس منظر.
اس کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کی. گروہ بندی کی، پارٹی بازی کی، گروہ بندی کی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی منوانے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے اپنی منوانے کا. مولا کائنات کی حکومت ہے، مولا کائنات کے اصول ہیں، قوانین ہیں، چل رہے ہیں. مثلاً بالفرض ہم کو نہیں پسند، ہمارے لیے قانون مشکل ساز ہے. ابھی ہم کہیں کہ اگر مثلا علی نے ہم کو بیت المال سے اتنا پیسہ ہم کو چاہیے تھا نہیں دیا، یہ غلط کیا، تو کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ایک تو یہ ہمارا پرسنل ایشو ہے، دوسرے علی نے عدالت کی، ہر آدمی کے سمجھ میں آئے گا. شاید 2-4 کوئی آ جائے ورنہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. ہاں صحیح کیا علی نے، بلکہ اس سے اور عزت بڑھے گی. نہیں، ایسے میں دشمن کیا کرتا ہے؟ اس ایشو کو کسی اسلامی ایشو میں تبدیل کرتا ہے، پھر اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں گروہ بنتا ہے، پارٹی بازی ہوتی ہے. جب یہ پارٹی بازی بنتی ہے تو اس سے قوم کمزور ہوتی ہے. اس طریقے سے امام علی کے زمانے میں گروہ بنائے گئے. اس لیے کہتے ہیں اگر تاریخ سمجھ میں آ جائے تو یہ جو موجودہ حالات ہیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. مرجعیت اور ولایت کے سینٹرلائزیشن سے دشمن کو جو مشکلات ہونے والی تھیں، ان مشکلات کو اگر ذکر کیا جاتا تو قوم کا ایک جوان بھی مرجعیت کے خلاف آواز نہ اٹھاتا. ان کو ایک الگ سے ایشو بنایا گیا، وہ ایشو نہیں پیش کیا گیا، الگ سے ایشو بنایا گیا. علی ولی اللہ کا ایشو، حکومت کا ایشو، فلاں ایشو. اس ایشو کو اسلامی شکل دی گئی، پھر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. لہذا بہت سے احمق و جاہل اس کے پیچھے ہو گئے، بہت سے احمق و جاہل. حتیٰ سامنے کی چیز 12 مثال دیتے ہیں. خود صفین میں اگر حاکم شام عمر ایاس کہتا کہ یہاں تو ہم جنگ ہار رہے ہیں، کچھ کرو، تو امام علی کے لشکر سے کوئی اس کا سپورٹ کرتا؟ ہم سپورٹ کریں گے تمہیں جتانے میں. کوئی کرتا سپورٹ؟ کوئی نہیں کرتا. ایک الگ سے ایشو بنایا، قرآن کو ایشو بنایا، اس کو ہائی لائٹ کیا. لہذا جتنے احمق و جاہل تھے سب آگے اس کے فیور میں. کام وہی لیا اس نے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں تو ہماری ہیلپ کرو کہ اس ہاری ہوئی جنگ کو ہم جیت جائیں. لیکن اگر سیدھے کہتا تو کوئی نہیں آتا جتانے کے لیے. اس نے ایک غلط ایشو بنایا، اس ایشو کو اسلامی رنگ دیا، اس کو ہائی لائٹ کیا. لہذا جتنے احمق اور جاہل تھے امام علی کی فوج میں سب آ گئے اور سب حاکم شام اور عمر ایاس کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، امام علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. گروہ بن گیا امام علی کی فوج میں، گروہ بن گیا اور اتنا مضبوط گروہ بنا کہ پھر اس کے بعد وہ امام علی کے مقابلے میں جنگ میں آ گیا، جس کے متعلق امام علی کا وہ خطبہ ہم نے کل رات کی مجلس میں پیش کیا. وہ 40 نمبر کا خطبہ، کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل، جس کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ یہ کلمہ حق ہے جس سے مراد جو لیا گیا ہے وہ باطل ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز جو مولا کائنات کے لیے مشکل تھی، وہ البتہ یہ جو گروہ بندی ہوئی اس سے پھر سیاسی مشکلیں پیش آئی، پولیٹیکل. جیسے یہی خوارج بنے تو خوارج نے پھر پولیٹیکل اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مشکلات پیدا کی. اس کے پہلے بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوا، یہ اس طرح کی مشکل. ایک چیز یہ کہ جو مشکل تھی وہ تبعیض کہتے ہیں، کسی کو الگ سمجھنا، کسی کو الگ سمجھنا. ان کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون. یہ کوفیوں کی مشکل تھی، کسی حد تک شامیوں کی بھی مشکل تھی. تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیں. کوفیوں کی جو اجتماعی زندگی تھی وہ طبقاتی زندگی تھی. طبقات سمجھتے ہیں؟ ان کا یہ اسٹیٹس ہے، لائف اسٹیٹس، ان کا یہ لائف اسٹینڈرڈ ہے، ان کا وہ لائف اسٹینڈرڈ ہے. سب کے اسٹینڈرڈ الگ الگ تھے. وہ بہت پیسے والے، وہ ویسے. آج کل یہ ہے، کافی ہے یہ لائف فرق. آج کل کی حکومتیں یہ طبقاتی فرق جان بوجھ کے رکھ رہی ہیں کہ جس سے ان کو سیاسی فائدہ ہے. مولا کائنات اس کے خلاف تھے. یہ کوفیوں کی مشکل تھی، اور یہ خود مشکل تھی جس نے امام علی کے لیے مشکل پیدا کی. طبقاتی فرق، چونکہ مولا نے اس کو توڑنے کی کوشش کی. کیا طبقاتی فرق؟ جو بیت المال سے پیسہ ملتا تھا، خلافت دوم سے یہ معاملہ شروع ہوا، لیکن در واقع تبعیض اور طبقاتی فرق کے لیے خلافت سوم میں زیادہ یہ ہائی لائٹ ہوا. وہ زیادہ مشہور ہے اس چیز سے. مثلا بعنوان مثال آپ کو دے دیں، بات پیش کر دیں کہ بیت المال سے کچھ لوگوں کو پیسہ ملتا تھا،
شہریہ کہ اپنے اخراجات کو پورا کریں. جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی ان کو سال میں 5,000 درہم ملتا تھا. جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی تھی. جنگ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان کو سال میں 5,000 درہم ملتا تھا. پھر اس کے بعد جو لوگ بدر کے اور حدیبیہ کے بیچ یعنی 2 ہجری اس کے بعد سے 6 ہجری حدیبیہ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ اور بدر کے بیچ کے تھے ان کو سال میں 4,000 درہم ملتا تھا. اب ان کو کم ہو گیا تھوڑا سا 1,000 درہم کم ہو گیا. ان کو 5 پھر بدر کے بعد سے حدیبیہ والوں تک سن 6 ہجری تک سال میں 4,000. پھر حدیبیہ سے جو جنگوں کے اختتام تھا وہاں تک والے جو تھے ان کو سال میں 3,000 درہم ملتا تھا. حدیبیہ سے جنگوں کے اختتام تک. اور جو نئے مسلمان تھے بیچارے نئے اسلام لا رہے ہیں ان کو سال میں 200 درہم ملتا تھا. اب آپ سوچئے کتنا بڑا فرق ہے. ایک آدمی کو اسی بیت المال سے سال کا 5,000 مل رہا ہے, ایک آدمی کو اسی بیت المال سے سال کا 200 مل رہا ہے. کام کا فرق نہیں, ذمہ داری کا فرق نہیں, بیت المال لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ دے رہا ہے. یہ بنیادی ضروریات میں اتنا بڑا فاصلہ کیسے ہو گیا؟ ایک کی بنیادی ضرورت 200 درہم ہے, ایک کی بنیادی ضرورت 5,000 درہم ہے. یہ عقل میں آنے کی چیز نہیں, جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان مالی اعتبار سے, بہت جلدی بات ختم کریں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے ہیں, مالی اعتبار سے بہت فرق ہو گیا تھا. اس کی بھی ہم کچھ مثالیں آپ کو پیش کریں. مثلا زبیر بن عوام کے پاس جو بھی ملکیت تھی, جو بھی دارائی پراپرٹی جو بھی کہہ لیجئے, 50,000 دینار ان کے پاس کیش تھا, چونکہ اس وقت کی کرنسی دینار اور درہم ہی ہے. 50,000 دینار ان کے پاس کیش تھا, 1,000 گھوڑے تھے, 1,000 بکری وغیرہ تھے, زمین اور گھر فراوان تھے, مختلف جگہوں پہ تھے اسلامی مملکت. مثلا بصرے میں بھی ان کے پاس زمین و گھر تھے, کوفے میں بھی تھے, اسکندریہ میں بھی تھے. یہ بیت المال سے جو انکم ہوئی تھی اس کے ذریعے انہوں نے اتنا سارا. طلحہ بن عبید اللہ کے پاس کوفے میں اور مدینے میں بہترین گھر تھے, عالیشان مکان تھے, اچھے اسٹینڈرڈ کے. اور ان کا جو کاروبار وغیرہ تھا, بزنس تھا عراق میں, اس سے ہر روز 1,000 دینار کی انکم تھی. بہت تھا اس زمانے میں 1,000 دینار پر ڈے, 1,000 دینار کی ان کی انکم تھی. پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے پاس 100 گھوڑے تھے, 1,000 اونٹ تھے اور 1,000 گوسفند تھے, یعنی یہ بکرے بھیڑ وغیرہ. اس ٹائم البتہ اس ٹائم یہ لوگوں کی ثروت ہوتی تھی, کس کے پاس کتنے بکرے ہیں, کتنی بھیڑ ہیں, بکریاں ہیں, یہ لوگوں کی ثروت ہوتی تھی, مال ہوتا لوگوں کے پاس, اسی بنیاد پہ مالدار شمار ہوتے تھے. زید بن ثابت کے پاس اتنے زمین و گھر تھے کہ جس کی قیمت 1,00,000 دینار تھی. زید بن ثابت کے پاس, دیکھیں مال بیت المال جو ہے اس کا مال کیسے لوگوں کے درمیان تقسیم ہوا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان ایسے بھی تھے جو غریب تھے, نادار تھے بیچارے. پھر اس کے بعد سونا اور چاندی اتنا تھا کہ جب زید بن ثابت کا انتقال ہوا تو وارثوں نے اس کو تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑی سے توڑا. سونا اور چاندی اتنا تھا کہ وارثوں نے اس کو کلہاڑی سے توڑ کے تقسیم کیا, اتنا تھا ان کے پاس, اتنا زیادہ تھا. یہ کچھ مثالیں تھیں. اب ان حالات میں جب مولا کائنات حکومت پہ آئے, اب آپ سوچئے کہ جس کے منہ اتنا بڑا بڑا مال لگا ہوا ہو, مولا کا نہیں, مساوات, سب برابر. بیت المال تمہاری بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے, سب کو ایک جیسا شہریہ ملے گا, سب کو ایک جیسا پیسہ ملے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ جن کے منہ اتنے بڑے بڑے مال لگے تھے, غصہ تو آئے گا ان کو, پریشان تو ہوں گے ہی وہ. خدا نہ کرے کہ کسی کے منہ بیت المال کا مال لگ جائے, پھر جب وہ چھنتا نظر آتا ہے تو انسان دشمن بن جاتا ہے. آج کے بھی بہت سی جگہوں کے ایسے حالات ہیں. جب مولا کائنات نے اس سیاست کا اعلان کیا تو اچھا خاصا طبقہ, اور خاص کر کے
کون مخالف ہوا؟ بڑا طبقہ مخالف ہوا۔ آج کی پولیٹکس یہ کہتی ہے کہ غریبوں کو ناراض کر لو کام چل جائے گا، امیروں کو ناراض مت کرو، ہے کہ نہیں؟ امام علی نے کیا کیا؟ امیروں کو ناراض کیا، غریبوں کو ناراض نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں فرق ظاہری اعتبار سے، اگر انسان کو اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے تو غریب ناراض ہو جائے گا، چل جائے گا، امیر ناراض نہ ہونی چاہیے۔ امام علی کو احکام اسلام کو مضبوط کرنا تھا، امام کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ غریب ناراض ہو رہا ہے کہ امیر ناراض ہو رہا ہے۔ قانون اسلام کے لیے ہماری کرسی مضبوط ہو رہی ہے کہ کمزور ہو رہی ہے، اس سے ہم سے کوئی مشکل نہیں، کوئی بحث نہیں۔ لہٰذا یہ قانون صرف نافذ کرنا، کہہ دینا، یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ تھا۔ بہت آسانی سن لیتے ہیں کہ مولا کائنات نے 4 سال اور 9 مہینے حکومت کی۔ اس 4 سال اور 9 مہینے میں کتنے طوفان آئے، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنے پریشانیاں آئیں، علی کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑا، یہ علی جانتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں تھا امام علی کے لیے، اور خاص کر کے وہ زمانہ کہ جس زمانے میں صدیقہ طاہرہ جیسی شریک حیات بھی نہ ہو۔ امام علی نے اپنے اس قانون کو بنانے کے ساتھ ساتھ سختی کے ساتھ اپنے اس پولیٹکس پہ امام علی قائم رہے۔ حالات سوچیں نا، کتنے تھپیڑے آئے ہوں گے اور کتنی مشکلات، لیکن ان سب کو برداشت کیا، لیکن اس پہ باقی رہے، ذرا بھی کسی کو زیادہ اور کم نہیں دیا، ذرا بھی تبعیض کے قائل نہیں رہے۔ لوگ کتنے سال سے اس تبعیض کے عادی تھے، امام علی نے ایک جھٹکے میں توڑ دی تبعیض، ختم کر دی۔ بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ جو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ اسی طریقے سے شام میں بھی تبعیض تھی۔ شام میں حاکم شام جو بنی امیہ کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو بڑے درجے کا مسلمان، بڑے درجے کا سمجھا جاتا تھا، دوسرے لوگوں کو سیکنڈری، دوسرے درجے کا سمجھا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں شام میں بھی تبعیض تھی۔ مولا کائنات آئے، جب ان کا قانون لاگو ہوا تو شام سے یہ مشکل پیش آئی، کیونکہ وہاں کا گورنر حاکم شام تھا، حالات خراب ہوئے، جنگ وغیرہ، وہ پھر ایک پوری الگ تفصیل، پورا مکمل ایک چیپٹر ہے۔ یہ وہ مشکلات ہیں کہ جو مولا کائنات کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہیں۔ یہاں پہ اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت اسلامی کا قائم کر دینا ہی صرف مشکل نہیں ہے، حکومت اسلامی کو قائم کر کے اسلامی قانون کے مطابق چلانا ایک الگ مشکل ہے زمانے کے حساب سے۔ ایک تو یہ کہ انسان خود ان قانون کو اہمیت دے کے اس پہ چلے یا اس کو چلانے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ ان قانون کو رائج کرنے کے بعد جو مقابلے سے، سامنے سے جو مخالفتیں ہوتی ہیں، ان مخالفتوں کو برداشت کر کے ان قوانین پہ باقی رہ جانا، یہ کمال۔ اب سوچئے کہ امام علی علیہ السلام نے 5 سال میں کتنی قربانی دی اور کتنے مقابلے کیے۔ یہ 3 جنگیں، یہ تو وہ جنگیں ہیں کہ جس میں امام علی اسلحہ لے کے میدان میں آئے۔ اس کے علاوہ کتنی ایسی جنگیں ہیں کہ جو ذہنی اعتبار سے جنگیں ہوتی رہیں، حالات کے اعتبار سے جنگیں ہوتی رہیں، لوگوں کی مخالفت کے اعتبار سے جنگیں ہوتی رہیں، لوگوں کے مطالبات کے اعتبار سے جنگیں ہوتی رہیں، امام علی یہ جنگیں کرتے چلے ہیں۔ یہ والا لہٰذا اگر آج بھی کہیں اسلامی حکومت، اسلامی قانون، اسلامی مزاج، اسلامی اصول قائم ہو تو یہ لوگوں کے لیے ایک مشکل پیدا کرے گا، جس کے نتیجے میں لوگ مشکل پیدا کریں گے، اور اگر وہ مشکل کارگر ہو گئی تو اسلام کا نقصان ہوگا، اسلام کا نقصان۔ اور آج ہے بھی حق اسلام بولنے والے، واقعی اسلام بولنے والے کے لیے دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھ کے ہم امام علی کی مظلومیت کو پہچانیں کہ اگر آج عام آدمی حق بول رہا ہے تو اتنی مشکل پیدا ہو رہی ہے، اگر علی جیسا حق گو حق بولے گا تو کتنی مشکل پیدا ہوگی۔ لیکن یہ مشکل بولنے والے کے لیے جتنی مشکل ہے وہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، لیکن جو لوگ مقابلے میں مشکل پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ اگر آج امام کا ظہور ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ امام تو ان کی بات کو نہیں ماننے والے نا، جو قانون اسلامی کے مقابلے میں ہو امام اس کی بات تو نہیں ماننے والے، جس کے یہاں منمانی ہوتی ہو امام اس کی بات تو نہیں ماننے والے، جس کے یہاں اپنے فوائد ہوں امام اس کی بات تو نہیں ماننے والے، جو دین کے نام پہ استحصال کر رہا ہو، مس یوز کر رہا ہو، امام اس کی بات تو نہیں ماننے والے۔ لہٰذا آخر میں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت سے متعلق
تفصیلی اسٹڈی ہونی چاہیے ہمارے جوانوں کے بیچ میں. ہم امام علی کی حکومت کو پہچانیں, اور یہ بہت اہم قدم ہے امام زمانہ کے تعجیل ظہور کی دعا کے لیے. یعنی دعا کے مقدمات, دعا امام زمانہ کے ظہور کے تعجیل کی بہت چھوٹی سی ایک جملے کی, پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اتنی سی دعا ہے نا. اس دعا کے پیچھے ہوم ورک بہت بڑا ہے. اپنے آپ کو اس لائق بنائے. ابھی ظہور ہو گیا تو نہ کتنی پرابلم ہم لوگوں کو پیش آ جائیں گی, امام سے پیش آئے گی, چونکہ ہم حکومت اسلامی کے مزاج کو پہچانتے نہیں. ہم نے کچھ اور سوچا ہے, امام کچھ اور کریں گے, ہم کچھ اور چاہتے ہیں, امام کچھ اور دیں گے. ہم کسی اور راستے پہ جانا چاہتے ہیں, امام کسی اور راستے پہ لے جانا چاہیں گے. تو سب سے پہلے ٹکراؤ تو ہو سکتا ہے ہمارے امام کے بیچ میں ہو جائے. ہمارے اس مطلب وہ لوگ کی جو اس فکر اور اس اعتبار سے, چاہے وہ ہم ہی خود کیوں نہ ہو, اس میں یعنی فرد اور شخص مراد نہیں ہے, افراد مراد ہے, اس میں لوگ مراد ہیں. اس لیے امام کے مزاج حکومت اور مزاج سیاست کو پہچاننا ضروری ہے. اب وہ جملہ جو ہمارے درمیان مشہور ہے کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے, یہ جملہ امام کے ظہور میں تاخیر پیدا کر رہا ہے. کہ جب لوگوں کے ذہن سے سیاست نکال دی گئی ہے, پالیٹکس نکال دی گئی ہے, تو لوگ سیاسی اعتبار سے امام زمانہ کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ سیاست پہ تو اسٹڈی نہیں ہوگی, سیاست پہ تو بات ہی نہیں ہوگی, پورا چیپٹر. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے عالم اسلام کا, چونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں سنا, اس لیے ہم بہت لائٹ میں لیتے ہیں اس کو. یہ عالم اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک جو بہت سامنے کی چیز یہ ہے کہ ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. بس آپ کی زحمت تمام کی. یہ پوائنٹ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جس پہ ہم غور و فکر کریں. بہت جلدی سے چند جملے مصائب کے. اس نگاہ سے اگر آپ دیکھیے, یوں تو رسول کی وفات کے بعد سے امام علی کے لیے کوئی لمحہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ جب امام علی پہ کوئی مصیبت نہ پڑی. مظلوم ترین ذات کا نام علی ہے, اور صابر ترین ذات کا نام علی ہے. کسی موقع پر عرض کیا نا کہ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک مصیبتیں وہ ہیں چوٹ لگ گئی, ضربت مار دی گئی, پیاسے تھے, بھوکے تھے, جن پہ ہم لوگوں کو رونا آتا ہے. کچھ مصیبتیں اور ہیں کہ جو خود امام علی کے لیے. وہ کون سی مصیبتیں جن پہ امام علی روئیں؟ وہ کون سی مصیبتیں ہیں جن پہ امام علی کو پریشانی محسوس ہوئی؟ ہم اس پہ روئے ہیں کہ علی ہم سے چھن گئے, علی اس پہ روئے ہیں کہ خلافت علی سے چھن گئی. صدیقہ طاہرہ اس پہ روئی. صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد سے امام علی کو گھر کے اندر سپورٹ کرنے میں وہ حالات نہیں پیش آئے. ٹھیک ہے, دوسری ازواج, باوفا ازواج, باعظمت, خود جناب ام البنین, یقیناً ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں, لیکن صدیقہ طاہرہ والی معرفت نہیں تھی. جو مزاج سے پہچان لیں کہ یا علی, کیا اب لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ یہ سوال اس زمانے کا ہے جب علی سلام کرتے تھے اور لوگ جواب نہیں دیتے تھے. یہ امام علی جیسی ذات کی یہ مظلومیت ہے کہ لوگ علی کو سلام کا جواب نہیں دیں. سوچیں ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا آدمی ہو جو کسی سے کہے السلام علیکم اور وہ منہ پھیر کے چلا جائے. کیا یہ علی کے لیے کم مصیبت ہے؟ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ رسول کی وفات کے بعد سے, رسول کی شہادت کے بعد سے جو یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے, وہ امام علی کی ضربت تک یہ ظلم کا سلسلہ چلا ہے. اب سوچئے کہ علی کتنے مظلوم آدمی کا نام ہے کہ یہ ضربت ظلم نہیں ہے, ضربت تک ظلم ہوتا آیا ہے. بی بی کا وہ مرثیہ, سبت علیہ مصائب اللہ عنہا سبت علیہ مسرنا لیالیا, بابا آپ کے بعد ہم پہ وہ مصیبت ڈھائی گئی کہ جو روشن دن پہ پڑتی تو تاریک شب میں تبدیل ہو جاتے. عزیزوں, یہ مرثیہ صرف صدیقہ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ معرفت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس مرثیہ میں علی ابن ابی طالب بھی شامل ہے. ہر روز مصیبت, ہر روز پریشانی, ہر روز ایک ظلم, ہر روز امام علی کے خلاف ایک تحریک, ایک سازش. ان حالات کو لیتے ہوئے امام علی اس اسلامی قافلے کو لے کے جب
19ویں کی صبح مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی تو علی نے بجائے اس کے کہ کوئی آہ و واویلا کہتے، نہیں، علی نے کوئی آہ نہیں کی، کوئی واویلا نہیں کیا، امام علی نے کوئی افسوس ظاہر نہیں کیا، لیکن ہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ کسی کے سر پہ اتنی شدید ضربت لگی ہوئی ہو کہ زخم اس کے مغز تک پہنچ جائے۔ روایت بیان کی کل رات میں کہ جب مولا کے ضربت ماری گئی، امام حسن نماز پڑھا رہے تھے، مولا پاس میں بیٹھے تھے، علی جیسا شجاع اس ضربت کی وجہ سے مولا جھوم رہے تھے، اتنا شدید زخم تھا، اتنا درد تھا، اتنا اثر تھا، لیکن اف تک نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ آج علی کامیاب ہوا ہے کہ مقصد حیات کو تکمیل کر کے جا رہا۔ عزیزان محترم، اس خون کی حالت میں، خون میں لت پت علی کا جسم علی کے گھر لایا گیا۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ جب طبیب نے یہ کہہ دیا کہ مولا اب آپ وصیت کر لیجئے، گھر میں ایک موت کا کوہرام برپا ہو گیا، علی سامنے ہیں لیکن علی کی موت نظر آ رہی ہے۔ کبھی امام حسن امام علی کو دیکھ کے گریا کر رہے ہیں، کبھی امام حسین گریا کر رہے ہیں، زینب ام کلثوم گریا کر رہی ہیں۔ عجب معاملہ ہے کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، طبیب نے موت بتا دی ہے، علی کچھ دیر میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی جب ابن ملجم لایا گیا، علی نے کہا اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اس کو شربت پلاؤ، اگر ہم مر جائیں تو ایک ضربت سے ہی انتقام لینا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہائے علی، آپ اجتماعی قانون کے اتنے پابند ہیں کہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی اجتماعی اصول میں ذرا سا فرق نہیں آنے دیا۔ لیکن ہاں آزادہران مظلوم، سوچئے جب وہ وقت آیا ہوگا کہ علی کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی ہوگی، کتنا کوہرام برپا ہوا ہوگا کہ ایک مرتبہ حسن، حسین، زینب، ام کلثوم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس کیا۔ اے بابا، آپ ہم کو ان حالات میں چھوڑ کے چلے گئے۔ بالخصوص کوئی امام حسن کے دل سے پوچھے کہ جنہوں نے امام علی کے زمانے میں ان مصائب و آلام کو برداشت کیا، عجب نہیں کہ یہ فکر کی ہوگی اے بابا ان مصیبتوں کو حسن کیسے برداشت کرے گا۔ لیکن ہاں عزیزو، غربت اس وقت کمال پہ تھی، یہ مصائب اس وقت کہ کاش امام سجاد نے خیال کیا ہوگا میدان کربلا میں، اے بابا آپ نے اس غربت میں ہم کو چھوڑ دیا، اے بابا یہ ماحول کو لے کے ہم کربلا و کوفہ و شام کا سفر کیسے طے کریں گے۔ ہاں عزیزو، امام علی جب شہید ہوئے تو یہ اولاد موجود تھیں جنہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، لے جا کے دفن کیا۔ ہاں یہ غربت تھی کہ قبر پوشیدہ رکھی گئی لیکن احترام سے دفن کر دیا۔ ہائے وہ لاش حسین کہ جس کو سید سجاد دفن نہ کرنے پائے، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، لاش حسین پائے مال ہو گیا، بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو دفن نہ کر پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لذنب قضائی و تسلیم ماتم حسین۔